پرتگال ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے فاطمہ. شہر کا نام ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وقت ہے ابھی 5 منٹ. شہر کا نام ہے فاطمہ. بس میں مکمل کر رہا ہوں. پوری کتاب لکھی گئی ہے پرتگال کے اس شہر پہ، آپ جا کے تلاش کیجئے گا، کتاب ہے، سب کچھ ہے. کہ 3 یا 4 بہنیں تھیں، بیمار تھی ایک بہن، ان کی 3 بڑی بہنیں تھیں. بچی بیمار ہوئی، وہ رونے لگیں، توسل کرنے لگیں، اے مریم ہماری بہن کو ٹھیک کر دیجئے. اس شہر میں روتی تھی، دعائیں مانگتی تھی. اتنے میں وہ کہتی ہیں، ساری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بی بی آئی ہیں سفید لباس میں. ہم سب نے کہا آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں میں مریم نہیں. کہا پھر آپ کون ہیں؟ کہا میں فاطمہ ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا اس بی بی نے فرمایا کہ میں مریم نہیں، میں فاطمہ ہوں. کہا کہ آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا تم جتنا رو رہی تھیں اس اپنی بہن کی شفا کے لیے، میں اس بچی کو صحت دینے کے لیے آئی ہوں. کہا ہاتھ لگایا، بچی ہماری بہن ٹھیک ہو گئی. وہاں لوگ آنے لگے باقاعدہ کہ اس جگہ پہ معجزہ ہوا ہے. پھر مزار بنایا، بہت بڑا انہوں نے چرچ بنا دیا، پورے شہر کا نام فاطمہ رکھ دیا. اب ان کے علماء بار بار کہتے ہیں کسی نہ کسی زبان میں حضرت مریم کا نام فاطمہ رہا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم. اب وہ بچیاں بار بار کہتی ہیں ہم نے خود پوچھا کیا آپ مریم ہیں؟ اس بی بی نے فرمایا میں مریم نہیں ہوں، میں فاطمہ ہوں. میں کہتا ہوں بی بی کا زندہ معجزہ پرتگال میں موجود ہے، شہر ہے، وہاں چرچ بنا دیا گیا. اب ساری دنیا کہتی ہے جہاں معجزہ ہو جائے نا وہاں آثار کا کوئی نہ کوئی مزار بنا دو، کوئی گھر بنا دو. میں جو بار بار لے جا رہا ہوں وہاں بیت بناؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے، بیت بناؤ، اسے چرچ نام دے دو، کچھ بھی کہو، ایک بیت تو بناؤ تاکہ نشانی رہے. عزیزان گرامی کربلا میں بھی ایک بیت بنایا گیا. انہوں نے قربانیاں دے کے تمہارا دین بچایا، تمہاری عبادتیں انہوں نے بچائی. بیت بنایا، اب زیارت پہ آؤ. عیسائی جاتے ہیں، یہودی جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں، مسلمان جاتے ہیں. پوری دنیا کے تمام ادیان کہتے ہیں جنہوں نے تمہارے دین کو بچایا اسے کہو سینٹ، اسے کہو مقدس ہستی، اور اس مقدس ہستی کی زیارت کرو. مسلمان بھی بس ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نہیں، کبھی بھی مقدس مقامات کی زیارت پہ نہ جانا. انہیں بھی پتا ہے جو زیارت پہ جائے گا انہی کو مانے گا. ہمارے تو بزرگوں کے آثار ہے نہیں. حیدری، میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا. عزیزان گرامی میں نے کوشش کی کہ آج آپ کے سامنے بیت کی اہمیت بتاؤں. یہ بیت کتنے محترم ہیں، اور اگر کوئی ایسا بیت ہو جہاں رسول خدا آ کے سلام کرتے ہوں. ایک روایت میں جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں 6 مہینے رسول خدا نے سیدہ کے در پہ سلام کیا. کب؟ آیت تطہیر کے نزول کے بعد. بار بار آتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والو. انگلی کا اشارہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اس گلی میں جتنے گھر ہیں لوگ یہ نہ سوچے پیغمبر سارے گھروں کو سلام کر رہے ہیں. شاید پہنچ گئے ہوں. انگلی کے اشارے سے بتاتے در سیدہ کو سلام کر رہا، باقی گھروں کو وہ مقام حاصل نہیں جو سیدہ کے گھر کو ہے. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے ہوں. اب آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. بانی مجلس نے درخواست کی تھی کہ در سیدہ سے متعلق مصائب کو پڑھیے گا، بی بی سے متعلق، اور حضرت محسن کی شہادت کو اگر پڑھ سکیں تو پڑھ دیجیے گا. عزیزان گرامی وہ دروازہ جس پہ پیغمبر آ کے سلام کریں، جہاں فرشتے نازل ہو کے سلام کریں، جہاں ملائکہ آئیں تو رک جائیں، ہے نا ذہنوں میں آپ کے نہج بلاغہ کی کہ جناب رسول خدا کا سر میرے زانوں پہ تھا. مولا امیر نے فرمایا اگر کوئی اور کہتا ہے نا میرے زانوں پہ تھا تو ہم اس کی بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ ہم مولا کو صدیق اکبر مانتے ہیں. مولا فرما رہے ہیں میرے زانوں پہ رسول اکرم کا سر اقدس تھا آخری وقت میں. اور جناب روایت ہے کہ بار بار جناب سیدہ دروازے پہ جاتی کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے. بی بی چہرے نہیں دیکھا کرتی تھی نا، بی بی ہمیشہ چادر میں رہتی. بی بی نے کہا کیا بات ہے، کون ہے؟ کا سلام و دختر رسالت آپ پہ، مجھے رسول خدا سے ملنا ہے.
میرے بابا بیمار ہیں. پھر واپس آ گئے. مجھے رسول خدا سے ملنا، اگر ایک مرتبہ مجھے مہلت نہیں، میں پیغمبر کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں. جناب سرور کائنات بے ہوش ہیں کیونکہ زہر دیا گیا تھا. بار بار جیسے ہوش میں آئے سوال کیا، سیدہ دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا کوئی عرب ہے، بار بار آپ کا پوچھتا ہے، میں منع کر دیتی ہوں پھر آ جاتا ہے. کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے، کسی دروازے پہ اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ آپ کے احترام میں دروازے کے باہر رکا ہوا ہے. عربی میں بات کر رہے تھے نا حضرت ملک الموت. بی بی تو چہرے نہیں دیکھ رہی، بار بار آ کے دروازے پہ سلام کرتے ہیں، دختر رسالت سلام، مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. میں جو پیغام دینا چاہ رہا تھا، میرے بہت سے بھائی میرے بچے پہنچ گئے. میں درخواست کروں گا بھئی سب کوئی رونے میں بخل نہ کرے. ہیں تو ایام عزا کے اختتام، لیکن آج ایام فاطمیہ کی بس یہ پہلی مجلس سمجھ لیجئے. ملک الموت رک کے اجازت مانگیں. کیوں اے مسلمانوں؟ یہاں تو فرشتے بھی اجازت مانگ کے اندر آتے ہیں. دروازے پہ آگ نہ لانا، دروازے کو زبردستی مت دھکیلنا، اس دروازے کو زمین پہ نہ گرانا، اس پہ کوئی لات نہ مارے. میں تو نہیں پڑھنا چاہتا سخت الفاظ، بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں جانتا ہوں 2 مہینے 2.25 مہینے مسلسل گریا کیا ہے. بھئی کہتے ہی ہوا چل رہی ہے، لگتا ہے کسی کی آمد ہو رہی ہوگی، کوئی ماں کا پرسہ لینے آئے. میری درخواست ہے آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں آج ہی صبح پہنچا ہوں پاکستان، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ہے نا روایت کہ کسی نے کسی کو بھیجا، جاؤ جا کے علی کو بلا لاؤ کہ بیعت کے لیے آئیں. مولا دروازے پہ آئے، میں بیعت نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ. دوبارہ کسی اور کو بھیجا، پھر ایک غلام اپنے غلام کو بھیجا، نام قنفذ لکھا ہے تاریخ میں روایات میں. قنفذ کو بھیجا، کہا جاؤ جا کے علی کو بلاؤ. کہا یا علی، وہ خشن مزاج تھا، کرخت مزاج تھا. کہ یا علی آئیے آ کے بیعت کیجیے اپنے خلیفہ کی. کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور اب میرے دروازے پہ کوئی نہ آئے، میں دروازہ نہیں کھولوں گا. میں قرآن کو جمع کر رہا ہوں اپنے حجرے میں، خبردار میرے دروازے پہ کوئی نہ آئے، میں بیعت نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں سخت الفاظ ہیں. میں جانتا ہوں دور دور تک مجمع کھڑا ہے، جہاں تک آواز جائے کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میرے الفاظ کو کم پڑھے ہوئے کو قبول کر لیجئے گا، جو اشاروں میں بات کروں گا اسے سمجھ جائیے گا. ایک مرتبہ مولا کائنات حجرے میں چلے جاتے ہیں. وہ جو جمع قرآن تھا، شان نزول آیات کے لکھ رہے ہیں. جناب سیدہ صحن میں چکی پیس رہی ہیں، جناب فضہ قریب میں موجود ہیں، اور کچھ بیبیاں ہیں. صحن میں مولا حسن مجتبیٰ بھی آ گئے ہیں. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے. جناب سیدہ ایک مرتبہ روکتی ہیں. کیا بات ہے فضہ، کہو. روکا، نہیں رکے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جناب سیدہ کیوں دروازے پہ آئیں. بہت سے مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بی بی کیسے ممکن ہے امیر المومنین موجود ہوں. عزیزان گرامی، جب لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے اور بات بڑھنے لگے تو کئی مرتبہ خاندان کی کسی بزرگ خاتون کو بلا لیا جاتا ہے کہ یہاں آپ کچھ تو خون ہو جائے گا، قتل ہو جائیں گے، آپ آ کے روک دیجئے. تو عام طور سے کوئی بزرگ خاتون آ کے کہتی ہے میں اس کی ماں ہوں، میں کہہ رہی ہوں رک جاؤ. تو لوگ رک جاتے ہیں. اب وہ دروازے پہ آئیں جسے پیغمبر نے کہا تھا یہ میری بھی ماں ہے، ہیا ام ابیہا، جو رسول کی بھی ماں کہلائے، بیٹی ہوتے ہوئے وہ دروازے پہ آئیں کیونکہ سمجھ رہی ہیں یہاں کچھ تو خون ہونے والا ہے. دروازے پہ لوگ جس طرح سے شور مچا رہے ہیں. جب دوسری مرتبہ واپس گئے تو انہوں نے مسجد میں بتایا علی آنے سے انکار کر رہے ہیں، اور الفاظ یہ علی نے استعمال کیے، میں بیعت نہیں کروں گا، واپس چلے جاؤ، میں بیعت نہیں کروں گا. اب ایک مرتبہ کسی ایک نے مشورہ دیا تیری بیعت نہیں چلے گی، تیری حکومت اور خلافت نہیں چلے گی جب تک علی بیعت نہ کریں. چلو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کیا کریں، کہا علی کو زبردستی جا کے ہم لے آتے ہیں، بیعت لیں گے. ہجوم آیا، 50 سے زیادہ لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، میں نام نہیں بتاؤں گا کہ یہ سب ایک مرتبہ آئے. کچھ لوگ آگ لے آئے. مولانا شبلی نعمانی نے اپنی الفاروق میں جب دفاع لکھا تو یہ جملہ کہا کہ غصے کے تو 6 آگ لے آئے ہوں گے، بعید نہیں ہے وہ لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے. یہ انہوں نے لکھا. دروازے پہ آگ لائے. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے دیکھا میرا جانا ضروری ہے، فضہ سے مجمع نہیں رکے گا. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جناب سیدہ کیوں آئیں؟ جب بی بی نے حالات دیکھے کہ یہ علی پہ ہاتھ اٹھانے کو تیار ہیں، میرے بابا نے علی سے وعدہ لیا میرے بعد ہاتھ تلوار نہ اٹھائیے گا. جناب سیدہ دروازے پہ آئیں
اور تب نے سب نے لکھا تاریخ کے الفاظ ہے، بی بی نے کہا رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، دروازے کے پیچھے میں تمہارے نبی کی بیٹی کھڑی ہوں۔ کسی نے آواز دے کے کہا، نام لینا مناسب نہیں، ایک مرتبہ کہا ان چاہے نبی کی بیٹی ہو میں دروازے کو آگ لگا دوں گا، میں گھر کو جلا دوں گا، علی کو باہر نکالو، میں بیعت لینے آیا ہوں۔ اگر گھر نہیں نکالتے میں پورے تم ایک ایک آدمی کو آگ لگا کے مار دوں گا، میں تم سب کو جلا دوں گا، علی کو باہر نکالو۔ جناب سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، کہا رک جاؤ، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، آخری مرتبہ کہہ رہی ہوں مجھے مت ستاؤ۔ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی کہ دروازے کو آگ لگا دے، انفس نے دروازے کو آگ لگائی، بس کسی غلام نے آگ لگائی، ایک آدمی نے آ کے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری، جیسے ہی دروازے کو آگ لگی دروازہ سیدہ پہ گرا۔ آگے میں جملے پڑھنا نہیں چاہتا، میرا بھائی یہاں پہ بہت زیادہ بحال ہے، میں جملے سخت نہیں پڑھوں گا، بس بھائی سارے مجمع کی توجہ ہو۔ دروازے کا سیدہ پہ گرنا تھا، بی بی نے آواز دی فضہ الیکی، فضہ جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس میرے بھائی آ گئے ہیں، انشاءاللہ مصائب پڑھیں گے۔ میرا تنویر صاحب میں جو جملے پڑھ رہا ہوں میں 5 منٹ میں مصائب کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، کوشش کروں گا مختصر کر دوں، 2 سے 4 منٹ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں اب رونے میں کوئی بخل نہ کرے۔ پہلی مرتبہ بی بی نے کہا فضہ میری مدد کو آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضہ آگے بڑھی، اب میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا جو مرحوم علامہ امینی نے لکھے ہیں کہ دروازہ گرا کیسے، بس بھئی بی بی کا پہلو شکستہ ہوا، اور ایک مرتبہ جناب مولا کائنات تیزی سے باہر آئے گھر سے۔ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا، میں سخت جملے پڑھنے لگا ہوں، یہ جملے میں پڑھتا نہیں عام طور سے۔ مولا کائنات تشریف لائے، مولا نے ذوالفقار کھینچی، جو پہلا اندر آیا تھا نا قد بڑا تھا، مولا نے گربان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا اگر پیغمبر نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ فاطمہ میری ناموس کا نام ہے، میری عزت کا نام فاطمہ ہے، تیری جرت کہ تو ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم میں تجھے جان سے مار دیتا۔ مولا نے ذوالفقار دیوار پہ پھینکی کہ مجھے پیغمبر نے وعدہ لیا تھا، نہیں تو میں جان سے مار دیتا۔ اس نے وہیں سے مولا کے قدموں سے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، یہ لڑیں گے نہیں۔ گلے میں رسی ڈالی، جب لے جانے لگے سیدہ نے ابا میں ہاتھ ڈالا، کہا میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی، میرے مولا میرے امام علی ہیں۔ بی بی نے بلند آواز سے کہا میرے سرتاج۔ بی بی نے ابا میں ہاتھ ڈالا، امیر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا سیدہ سے ہاتھ چھڑوا، ایک ملعون نے ہاتھ میں تلوار کا دستہ۔ میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا، بہت سے سادات برداشت نہیں کریں گے۔ علامہ امینی نے بڑے بڑے جید علماء نے مرحوم شیخ عباس قومی سے پوچھا نا، روایت موجود ہے حضرت عباس مولا کے چچا، رسول خدا کے چچا، مولا علی کے چچا، پوچھا یا علی کون سے 2 زخم آپ بھلا نہیں پاتے؟ جب بار بار بات کرتے ہیں میں سیدہ کے زخم نہیں بھلا سکتا۔ کہا چچا الٹے پہلو پہ ایک الٹی پسلیوں پہ نشان تھا اور ایک دائیں بازو پہ نشان تھا۔ کہا کس کا؟ کہا ایک تازیانے کا باز نے لکھا، مولا نے فرمایا تلوار کے اس دستے کا نشان تھا۔ جیسے ہی مولا کو لے جانے لگے سیدہ کے ہاتھ سے ابا کا دامن چھوٹا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا فضہ ام ایمن سب بیبیوں کو بلاؤ، میرے بابا کا امامہ لا کے دو، میرے بابا کی ردا لا کے دو۔ بی بی نے سر پہ رکھی، کہا بابا کی قبر پہ لے چلو، میں بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی۔ جیسے ہی بی بی بددعا کرنے آئی مولا علی نے آواز دی سلمان سیدہ کو روک دو، بددعا کرنے والی ہیں۔ مولا کیسے معلوم بددعا کرنے والی ہیں؟ کہ مسجد نبوی کی دیواریں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اگر سیدہ نے بددعا کی روضہ رسول اٹھا لیا جائے گا اور ان مدینے والوں پہ عذاب نازل ہوگا۔ جناب سلمان نے آواز دے کے کہا فضہ سیدہ سے کہو سلمان آنا چاہتا ہے۔ جناب سلمان جانتے ہیں بی بی نے بالوں کو بکھرا دیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے چادر سر پہ رکھی، سلمان کیا بات ہے؟ کہا بی بی
مولا فرما رہے میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کیجیے گا. بی بی نے کہا بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. دو جملے دعا کے. آج دنیا بھر میں جتنی مجالس حضرت محسن کی اور جناب سیدہ کی برپا ہو رہی ہیں، پچھلے کسی زمانے میں اتنی مجالس نہیں ہوئی. ہے نا آخری زمانے کی نشانیاں. جناب سید الشہداء کا نام ہر آدمی جانتا ہوگا. ان کی مظلومیت اور ان کے ماں باپ کی مظلومیت سب پہ روشن ہو جائے گی.